بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ آج کی اس دوسری نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے احوال عجیبہ اور خصائص و امتیازات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کے وقت کیا عجیب احوال اور کیا امتیازات اور خصائص ہوئے، آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آج 6 ربیع الاول سن 1442 ہجری بروز سنیچر ہے۔ ربیع الاول اس مہینے کا جو نام ہے، ربیع الاول کا نام کیوں پڑا؟ تمہیدی مجلس میں، تمہیدی گفتگو میں ہم نے سنا تھا کہ ربیع الاول اس نام کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ربیع معنی فصل بہار، موسم بہار، سرسبز و شادابی، اور چونکہ یہ مہینہ اس وقت آیا تھا جبکہ فصل بہار کا ابتدائی زمانہ تھا، موسم بہار کا ابتدائی وقت تھا، سرسبز و شادابی تھی، اس وقت یہ مہینہ آیا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام ربیع الاول ہوا تھا۔ لیکن ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحقیقی مطالعہ کرنے والوں نے ربیع الاول کی ایک بہترین وجہ بتلائی ہے کہ ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے۔ دراصل ماہ ربیع الاول کی آمد سے، ماہ ربیع الاول کے آنے کے وقت ساری کائنات کو خوشی اور مسرت کا پیغام ملا۔ دنیا کی سب سے بڑی مسرت، دنیا کی سب سے بڑی بہار اور دنیا کی سب سے بڑی سرسبز و شادابی اسی مہینے کی یعنی ربیع الاول کی ابتدا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہم انسانوں کو حاصل ہوئی۔ اسلام کے داعی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس ماہ ربیع الاول کی ابتدائی تاریخ میں ہوئی ہے۔ دنیا کا دائمی غم اسی ماہ میں ختم ہوا، دنیا کی تاریکی اور اس پر چھائی ہوئی ظلمت اسی مہینے میں ختم ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر ظلم و ستم کو ختم فرمایا، عدل و انصاف کی تعلیم دی۔ چنانچہ بقول علماء تحقیق 12 ربیع الاول 25 اپریل سن 571 عیسوی بروز پیر صبح کے سہانے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آفتاب ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع اور ظہور ہوا۔ مشہور یہی قول ہے، یہی تاریخ ہے۔ هذا هو المشہور عند الجمہور، یہ البدایہ والنہایہ کی عبارت ہے۔ هذا هو المشہور عند الجمہور، البدایہ جلد 2 صفحہ 260 پر اس طرح یہ تاریخ ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذکور ہے۔ مورخین نے 12 ربیع الاول کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کی اور بھی تاریخیں بیان کی۔ فلکیات کے ماہر محمود فلکی نے 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کی تاریخ قرار دیا ہے۔ حضرت العلام المحدث مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے، اسی طرح علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے بھی محمود فلکی کی تحقیق کو تسلیم کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے، یعنی 9 ربیع الاول۔ ناظرین اور سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کے احوال عجیبہ اور خصائص و امتیازات۔ چنانچہ آپ کی ولادت کے احوال عجیبہ کو ہم مختصر انداز میں اس طرح سنتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، ایام حمل سے ہوں، مگر یہ حمل بھی عجیب تھا کہ عام طور سے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن مجھے تکلیف ہی محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوئی، البتہ مجھے کچھ بدلے بدلے حالات نظر آنے لگے، بدلے بدلے حالات مجھے محسوس ہونے لگے۔ وہ کیسے حالات تھے؟ وہ کیا حالات تھے اور وہ کیا عجیب احوال تھے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں کہیں جانے لگتی تو میں دیکھتی کہ ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اور ہوا کے جھونکے کی وجہ سے درخت میرے سامنے میرے آگے جھک جاتے ہیں، تو اس طرح میں اپنے سامنے درختوں کو جھکتا ہوا دیکھتی۔ اسی طرح حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایام حمل میں جب میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے چشمے پر پہنچتی تو زمزم کے چشمے پر پہنچنے کے بعد میں دیکھتی کہ زمزم کے چشمے کا پانی کنارے پر اور اوپر آ جاتا اور میں آسانی سے زمزم کے چشمے سے پانی بھر لیتی۔ پھر جب میں پانی لے کر واپس ہونے لگتی تو زمزم کا پانی نیچے اتر جاتا۔ اسی لیے مکہ کی عورتیں جب مجھے دیکھتی تو مجھے روک لیتی اور مجھے کہتی کہ آمنہ تم مت جانا، تمہاری وجہ سے پانی ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے۔ یہ عجیب حالت تھی کہ زمزم کا پانی حضرت آمنہ کے لیے کنارے اور اوپر آ جاتا۔ اسی طرح حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں یہ بھی دیکھتی کہ اگر مجھے دھوپ میں کوئی کام کرنا ہوتا تو بادل کا ٹکڑا آتا اور بادل کا ٹکڑا آ کر میرے اوپر سایہ کر دیتا اور اس سائے میں میں اپنا کام آسانی سے کر لیتی۔ یہ سب چیزیں مجھے عجیب لگتی، یعنی درختوں کا جھک جانا، اسی طرح زمزم کے پانی کا اوپر آ جانا، اسی طرح بادل کے ٹکڑے کا سایہ کرنا۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ یہ چیزیں اور یہ باتیں مجھے عجیب لگتی۔ اسی دوران اور انہی ایام حمل میں حضرت آمنہ نے ایک خواب بھی دیکھا، جس خواب کی یہ تعبیر بتلائی گئی کہ تمہارے یہاں ایک ایسی مقدس ہستی پیدا ہونے والی ہے اور ایک ایسی عظیم اور مبارک شخصیت آنے والی ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگی۔ بی بی آمنہ آگے ایک اور بات اور ایک عجیب بات فرماتی ہے کہ جب ولادت کا دن قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن قریب آیا تو ایک سرخ ستارہ آسمان پر چمکنے لگا۔ تورات میں یہ نشانی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ، ایک لال ستارہ چمکے گا۔ یہود ہمیشہ اسی فکر میں رہتے تھے اور اس سرخ ستارے کو وہ تلاش کرتے تھے۔ جب وہ سرخ ستارہ انہیں نظر آیا تو اب وہ اپنے ہی یہودیوں کی عورتوں کو تلاش کرنے لگے کہ کون سی یہودی عورت حاملہ ہے اور اس کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہودی عورتوں میں کسی کو نہیں پایا تو ایک شخص مکہ مکرمہ آیا اور اس نے خاندان قریش میں معلوم کیا کہ خاندان قریش میں کون سی عورت حاملہ ہے اور ولادت کا وقت قریب ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بی بی آمنہ کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہے تو اس نے چیخنا چلانا اور واویلا کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں
نبوت اور رسالت اب بنو اسحاق سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی، نبوت ہم سے چلی گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کے وقت بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ احوال عجیبہ تھے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اور پیدائش کے بعد کچھ خاص باتیں جو پیش آئی، کچھ امتیازات جو ہوئے، وہ کیا ہے؟ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کچھ عجیب سے واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے بعد اور پیدائش کے بعد میں لٹانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا، گویا کہ آپ ایسے ہو گئے جیسے سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لاتے ہی، پیدا ہوتے ہی دنیا کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا میسج اور پیغام دے دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آگے حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ دوسری خاص بات یہ کہ کسرا بادشاہ کے محل کے 14 کنگورے گر گئے، کسرا بادشاہ کے محل کے 14 کنگورے گر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سے کسرا بادشاہ کے خاندان میں 14 بادشاہتیں باقی رہیں گی، 14 بادشاہتیں چلے گی، اور 14 بادشاہتوں کے بعد کسرا کی سلطنت اور بادشاہت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ تاریخ میں مذکور ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں کسرا سلطنت کا، کسرا بادشاہت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ خاص بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت پیش آئی۔ اسی طرح حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آسمان کے ستارے جھک گئے، آسمان کے ستارے نیچے جھک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے آسمان کے ستارے نیچے جھک گئے، نیچے کی طرف جھک گئے، جس سے یہ اشارہ دنیا انسانیت کو دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ لوگوں، جس طرح آسمان کی مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جھک گئی ہے، اسی طرح زمین والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو لے کر آئے ہیں اسے تسلیم کر لو۔ اور آسمان کے ستاروں کے جھکنے میں یہ بھی پیغام تھا کہ جس طرح آسمان کے چمکیلے ستارے جھک گئے، آپ کے تابع ہو گئے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو مانے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو ایمان لائے گا، تو وہ بھی ستاروں کی طرح چمکے گا، جیسے کہ صحابہ چمکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بہرحال ایک خاص بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت جو پیش آئی وہ یہ کہ فارس کے آتش کدے میں تقریباً 1500 سال سے 1500 سال سے جو مسلسل آگ جل رہی تھی، اور آگ وہ اب تک بجھی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وہ آگ بھی ختم ہو گئی، وہ آگ بھی بجھ گئی، اور اس طرح سے ظلم اور تاریکی کے ختم ہونے کا اشارہ مل گیا۔ تو اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت احوال عجیبہ اور آپ کی ولادت کے بعد چند خصائص اور امتیازات ہیں
جو آپ کے سامنے بتلائے گئے، بیان کیے گئے، اور بھی تفصیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق تفصیل سنیں گے۔ سنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام تر تفصیلات کو جان کر اپنی زندگی میں انہیں بسانے کی، ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم پوری فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اسے معاف فرمائیں۔ چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے شیئر کریں، اور ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ آخر میں ایک شعر پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ستم سازیوں میں جو بے باک